الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله. وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ دے محبوب حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس سے ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ خالق کائنات حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے، سن کے سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آج دا خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ہے سیرت و شان سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. 22 جمادی الثانی آپ دا یوم مثال ہے. ایسے ہی مہینے دی 22 تاریخ کو آپ دا مثال باکمال ہویا، تو اس نسبت دے نال آپ دا ذکر خیر کرنا ہے، آپ دی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنا ہے، اور وہ آپ نے شان اور عظمت بیان کرنی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو عطا فرمائی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے. اصل نام آپ کا عبداللہ ہے. ابو بکر آپ دی کنیت ہے. لقب آپ دے کئی نے، انہاں وچوں ایک صدیق ہے، ایک عتیق ہے. صدیق دا معنی ہوتا ہے سچا، عتیق دا معنی ہوتا ہے آزاد. آپ کے والد محترم کا نام اصلی نام عثمان ہے اور کنیت انہاں دی ابو قحافہ ہے. آپ دی والدہ کا نام سلمہ ہے اور والدہ کا جو لقب ہے وہ ام الخیر ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ اصحاب الفیل تو تقریباً 2.5 سال بعد آپ دی پیدائش ہوئی ہے. حضور آقا تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بہت ہی پیارے اور بہت ہی قریبی ساتھی نے.
اسلام تو پہلے بھی آقا علیہ السلام نے ساتھی نے جدو آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب تو پہلے جس ذات نے آقا علیہ السلام تے ایمان لایا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ فرمایا گیا اولو من اسلم من الرجال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، مرداں دے وچوں سب تو پہلے جس نے اسلام قبول کیتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات ہے۔ 4 کیٹاگریاں اسلام قبول دے واسطے بنائیاں گئیاں نے۔ عورتاں دے وچ سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مرداں دے وچ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچیاں دے وچ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، اور غلاماں دے وچ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام دے پہلے مسلمان نے، مرداں دے وچوں جنہاں نے سب تو پہلے آقا علیہ السلام دی رسالت دی تصدیق فرمائی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور آپ دے اسلام لان دی اے شان ہے، آپ بغیر بحث، بغیر مباحثے، بغیر کسی دلیل، بغیر کسی سوال، بغیر سوچے آپ نے اسلام قبول کیتا ہے۔ آپ تجارت واسطے سفر تے گئے ہوئے سن، واپس آئے تو آپ دے غیر موجودگی دے وچ آقا علیہ السلام نے نبوت دا اعلان فرمایا۔ جب واپس آئے تو لوگاں نے دسیا کہ تہاڈا جو دوست ہے، تہاڈا جو صاحب ہے، وہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کر کے بیٹھا ہے۔ انہوں نے تمام تر اپنی باتاں سنائیاں، لیکن آپ نے فرمایا جب تک میں انہوں کے نال ملاقات نہیں کراں میں کسی نتیجے تے نہیں پہنچ سکتا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آقا علیہ السلام نے آپ کو اسلام کی دعوت دیتی، آپ نے فوراً قبول کر لی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتنے بھی لوگوں نے اسلام قبول کیتا ہے انہوں نے اسلام قبول کرن تو پہلے سوچیا ہے، غور و فکر کیتا ہے، کوئی دلیل منگی ہے، کوئی معجزہ منگیا ہے۔ واحد ابو بکر ہے جس نے بغیر دلیل تو میرے اتنے اسلام لایا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ تو یہ بھی آپ دی شان ہے، آپ دے فضائل دے وچوں یہ بھی فضیلت ہے۔ سب تو پہلے مسلمان اور سب تو پہلے خطیب اسلام بھی آپ ہی نے۔ اس وقت تقریباً 38 لوگ، مرد عورت بچے بچیاں تمام لوگ مسلمان ہو چکے سن۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نے، عرض کرتے ہیں حضور میں چاہنا وا توحید کی دعوت لوگوں عام دیتی جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابھی حالات اچھے نہیں نے، تسی انتظار کرو۔ لیکن عرض کی تھی کہ حضور میرے کو انتظار نہیں ہوتا، میں چاہنا وا کہ میں یہ پیغام لوگوں کو سر عام پیش کراں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ جس وقت پھر آپ نے لوگوں کو جمع کیتا اور آپ نے اللہ دی توحید نو بیان کیتا تو لوگوں نے پھر بہت آپ کے نال ظلم کیتا، زیادتی کیتی، آپ کو ماریا پیٹیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور ایک دن تک آپ بے ہوش رہے۔ آپ کے قبیلے والے آئے، اٹھا کے لے گئے، آپ دا علاج معالجہ کیتا گیا۔ جس وقت آپ کو ہوش آئی تو سب تو پہلے جو آپ نے جملہ بولیا وہ ایسی کہ میرے محبوب دا کی حال ہے۔ اپنی فکر نہیں، اپنی جان دی فکر نہیں، انہاں مار دی فکر نہیں، لیکن فکر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فکر ہے۔ یہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محبوب دی عطا فرمائی سی۔ حضور اکرم عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتا عتیکم من النار، اے ابو بکر اللہ نے تینوں جہنم تو آزاد فرما دیتا ہے۔ تو عتیق دا لفظ ہے آزاد، تو فرمایا انتا عتیکم من النار، اللہ نے تو انو جہنم تو آزادی عطا فرما دیتی ہے۔ فرمایا صدیق تو جہنم کی طرف نہیں جا سکتا۔
ایک مرتبہ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنت دے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں، جنت دے دروازے دے متعلق فرما رہے ہیں۔ فرمایا جو نمازی ہے وہ باب الصلاۃ میں جو گزر کے جائے گا، جو روزہ رکھن والا ہے وہ باب الصوم میں جو گزر کے جائے گا، جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے وہ باب الزکوٰۃ میں جو جائے گا، جس نے حج کیتا ہے وہ باب الحج میں جو جائے گا، جس نے جہاد کیتا ہے وہ باب الجہاد میں جو جائے گا۔ آپ جنت دے دروازے دے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ بیٹھے نے عرض کرتے نے سونیا سانو کیڑا دروازہ نصیب ہوئے گا، ساڈے واسطے میرے واسطے کون سا دروازہ ہے؟ فرمایا اے صدیق تینو مبارک ہوئے، جنت دا ہر دروازہ تیری خواہش کرے گا اور ہر دروازہ تینو آکے گا اے صدیق آ میرے وچوں گزر جا۔ یعنی تمام لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے رہے کہ جنت چلے جائیے چاہے کوئی بھی دروازہ مل جائے، لیکن جو جنت دے دروازے نے وہ چاہتے رہے کہ سانو صدیق مل جائے، کہ میرے وچ صدیق گزر کے جائے۔ نماز والا کہے گا کہ میرے وچ آ جا، زکوٰۃ والا کہے گا میرے وچ گزر جا۔ یعنی وہ دروازے بھی اے سعادت سمجھتے نے کہ اگر صدیق ساڈے وچ گزر گیا تو ساری شان اور زیادہ ہو جائے گی۔ یہ شان ہے حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی اور آپ دی عطا دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام جو صدیق ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام معراج تے تشریف لے گئے، واپس آئے اور آپ نے واقعہ ہے معراج کا تذکرہ فرمایا۔ کافرہ نے تو اسی وقت ہی انکار کر دیتا، لیکن دیگر جتنے بھی اہل اسلام نے وہ خاموش نے نہ تصدیق کیتی ہے نہ تکذیب کیتی ہے۔ اب سارے خاموش نے۔ آقا علیہ السلام نے تو فجر کی نماز پڑھ کے واقعہ بیان فرمایا کہ آج رات اللہ نے سانو معراج عطا فرمائی ہے۔ لوگ سارے موجود نے، حضور بھی تشریف فرما نے، لیکن ابھی کسی نے کوئی بھی ریپلائی نہیں دیتی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن لیٹ ہو گئے نماز کے واسطے۔ جب آپ آئے نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ وچ آ رہے نے تو رستے وچ کافراں نے آپ کو پکڑ لیا۔ انہاں کہا کہ تینوں پتہ ہے تیرا صاحب نے ہن کی دعویٰ کیتا ہے کہ پہلے تو نبی ہون دا دعویٰ کیتا سی، تو ہن وہ کہندا ہے کہ میں راتوں رات اتوں چلیا واں اور میں مسجد اقصی گیا واں، پھر میں اتوں چلیا واں عثمانہ تے گیا واں، اللہ نال ملاقات کیتی ہے، اتنا سفر کیتا ہے اور میں واپس آ گیا اور کسی نے پتہ نہیں لگیا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جدو میں اپنے محبوب کی زبان جو سنا گا تو پھر میں کی فیصلہ کراں گا۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ نے ارشاد فرمایا اے صدیق اللہ نے مینوں معراج عطا فرمائی ہے۔ فرمایا سونا میں تصدیق کرنا تسا سچ فرما رہے ہو، جو تسا فرما رہے ہو وہ سچ فرما رہے ہو۔ تو خلق کائنات دے محبوب آقا علیہ السلام دے معجزہ معراج دی تصدیق کیتی ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے قسم اٹھائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قسم ہے، فرمایا لَأَنزَلَ اللَّهُ اس میں ابی بکر من السماء و صدیق، فرمایا جو ابو بکر کا نام صدیق ہے اے اللہ نے آسمان تو نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی، آپ کا نام بھی اللہ نے آسمانہ تو نازل فرمایا۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمانہ وچ میرے دو وزیر نے، ایک دا نام جبرائیل ہے اور دوسرے دا نام میکائیل ہے، اور زمین دے وچ دو میرے وزیر نے، ایک دا نام ابو بکر ہے، دوسرے دا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک مرتبہ تشریف فرما نے مولا کائنات سیدنا علی المرتضی شیر خدا اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرماتے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے نے، حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جو شخص آ رہا ہے
آپ کی عمر زیادہ ہو چکی سی، بڑھاپا آپ کا ظاہر ہو رہا سی، تو آپ نے فرمایا یہ جو بوڑھا آ رہا ہے، فرمایا اے جنتی بوڑھیاں دا سردار ہے، کہ اللہ نے آپ نے شان عطا فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا اگر نیکی عبادت نے میدان دیکھیے کہ آپ نے کتنی عبادت کیتی ہے، کتنی نیکیاں کیتیاں نے، اور کس قدر اللہ کا ذکر کیتا ہے۔ حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر موجود نے، ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دیا نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا کوئی ایسا بھی ہے جس دیا نیکیاں آسمان دے ستاریاں دیا مانند ہون گیاں؟ آسمان دے ستاریاں دی کثرت ہے اور چمک رہے ہیں، اور انہوں نے بندہ گنے تو گننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو عرض کی تھی حضور کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جدیاں نیکیاں آسمان دے ستاریاں دی مانند ہون، اس قدر ہون؟ تو فرمایا بے شک ہے۔ عرض کی تھی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے۔ تو آپ پریشان ہوئیاں، آپ کا خیال سی کہ میرے والد صاحب کا نام آئے گا، لیکن وہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا آ گیا۔ تو آپ نے عرض کی تھی فَأَيْنَ حَسَنَاتُ ابو بکر، حضور پھر ابو بکر دیا نیکیاں کتنے گئیاں، انہاں دیا نیکیاں کدھر گئیاں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انما جمیع حسنات عمر کحسنات واحدۃ من حسنات ابو بکر، فرمایا جو عمر دیاں ساریاں نیکیاں نے وہ ابو بکر دی ایک نیکی دے برابر نے۔ فرمایا ابو بکر دی جو ایک نیکی ہے وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ کون سی نیکی ہے؟ وہ نیکی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دسی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک خواہش کرتے سن، آپ فرما دے سن میں چاہنا وا، میری ایک خواہش ہے، ابو بکر نے جو ہجرت دی رات حضور دے نال ہجرت کیتی ہے اور حضور دے نال سفر کیتا ہے اور حضور دی خدمت کیتی ہے، وہ جو ایک نیکی ہے وہ ابو بکر مینو دے دے اور میریاں ساریاں لے لے، تو مینو او جڑی ایک نیکی ہے وہ عزیز ہے، وہ مینو محبوب ہے۔ یعنی صحابہ کرام دی محبت عالم دیکھو، کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی نیکیاں تھوڑیاں سن؟ انہاں دی نیکیاں تھوڑیاں نہیں سن، انہاں دا مقام تھوڑا نہیں، انہاں دی عظمت تھوڑی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑی شان والے حضور دے صحابی نے، بڑے مقام والے، بڑے علم والے نے، اور بڑا اللہ نے آپ کو فہم عطا کیتا، لیکن آپ نے دسیا ابو بکر دی شان کیا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ پریشان نہ ہو، تیرے والد صاحب دیا نیکیاں دا تو کوئی حساب ہی نہیں، اللہ نے اتنی نیکیاں عطا فرمائیاں نے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث پاک ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا وچ میں ہر کسی دے اعمال دا، اس دے احسان دا بدلہ دے دیتا ہے، لیکن ابو بکر دے احسانات دا بدلہ میں نہیں دے سکیا۔ یعنی ان دے احسان، یعنی جس طرح انہوں نے میرے نال محبت کیتی ہے، جتنی انہوں نے تابعداری کیتی ہے، جتنی انہوں نے میری خدمت کیتی ہے، فرمایا اس دے بدلے وچ میں انہوں دا بدلہ، انہوں دا صلہ نہیں دے سکیا، باقی میں سارے دا دے دیتا ہے۔ اور فرمایا اے جڑا صلہ ہے اے میں نہیں ادا کرنا، ایک قیامت دے دن اللہ خود عطا فرمائے گا۔ اور وہ صلہ کیا ہوئے گا؟ وہ صلہ یہ ہوئے گا، آقا علیہ السلام نے محشر دے میدان دا منظر بیان فرمایا، فرمایا جس وقت محشر دا میدان لگے گا تو اللہ تعالیٰ 3 کرسیاں بھیجے گا، لگوائے گا، ایک کرسی میں محمد دے واسطے ہوئے گی اور ایک کرسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دے واسطے ہوئے گی۔ فرمایا انہاں دونوں دے درمیان ایک کرسی اللہ رکھائے گا، اور اس کرسی تے اللہ صدیق اکبر نو بٹھائے گا۔ جس وقت آپ بیٹھن گے پھر محشر والے آکھن گے اے ابو بکر تینو مبارک ہوئے، اللہ نے تینو اپنے حبیب اور خلیل دے درمیان بیٹھن دا
شرف عطا فرمایا ہے. یہ بہت بڑا شرف ہے, بہت بڑی عطا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ دے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے درمیان کسے بات تے جھگڑا ہو گیا اور آپ ادھر جھگڑ کے حضور دی بارگاہ وچ آ گئے. جدو آپ آئے تو آپ دی قمیض دا تھوڑا جا حصہ جڑا سی وہ ہٹیا آیا سی. آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام نے فرمایا اے جڑا تہاڈا دوست آندا پیا نا اے جھگڑا کر کے آ رہا ہے. دور ہی ویکھ کے فرمایا کہ اے جھگڑا کر کے آ رہا ہے. تو آئے حضور نے سلام کیتا اور بیٹھ کے فرمایا ابو بکر جھگڑا کر کے آیا ہے. عرض کی تھی حضور بس چھوٹی جی گل تو ہو گیا ہے اور جھگڑا آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نال. اب بعد احساس ہویا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایویں چھوٹی جی گل سی اختلاف بن گیا. تو آپ گئے آپ کے گھر جا کے انہیں ملاقات کرنے اور جو بھی بات ہے اس کو ختم کرنے. تو گھر گئے تو گھر تو آپ تھے ہی نہیں. واپس آئے آپ نے فرمایا پھر حضور دی بارگاہ وچ ہون گے. تو آقا علیہ السلام دی بارگاہ وچ جدوں آپ آئے آقا علیہ السلام دے چہرے دی رنگت تبدیل ہو گئی, جلال چاہ گئے, غصہ ناراضگی دا آپ دے چہرے تو آسان نظر آئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام دے مزاج تو واقف سن. آپ حضور دے مزاج تو واقف سن. آپ کو پتہ لگ گیا حضور نو یہ گل اچھی نہیں لگی جو سارے درمیان جھگڑا ہویا ہے اور اس جھگڑے دی وجہ تو حضور حضرت عمر فاروق کے نال ناراض نے اور آپ دے چہرے دی کیفیت بدلی ہے. تو آپ نے اپنا سارا حضور دے قدماں تے رکھیا. عرض کرتے نے سونیا عمر دا کوئی گناہ سی, غلطی تو میری سی. عمر دے نال تسی غصہ نہ ہو, ان دی کوئی غلطی نہیں, غلطی تو میری سی. تو میں انہاں کول معذرت کرنا وا, تسی انہاں نال ناراض نہ ہو اور تسی اپنے چہرے دا جو مزاج ہے اس کو تبدیل نہ کرو. جدو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ویکھیا تو آپ آئے, آپ نے بھی حضور دے قدماں تے سر رکھیا. کہتے ہیں سونیا غلطی تو میری سی, ابو بکر دی کوئی غلطی نہیں سی. فرمایا حضور تسی ناراض نہ ہو. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس مقام تے, آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ باسنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر الصدیق. فرمایا اللہ نے مینوں تہاڈی طرف رسول بنا کے بھیجیا, تساں سارے میرا انکار کیتا لیکن صدیق نے میری تصدیق کی. فرمایا کہ صدیق دی شان سب تو زیادہ ہے, کیونکہ جدوں کسے بھی نہیں منیا ادو اس نے منیا ہے. تو فرمایا تہاڈا یہ حق بنتا ہے تساں صدیق دا احترام کرو. ان دے نال جھگڑا کرنا کسے نو روا نہیں, اس دے نال بیعت مباشرہ کرنا کسے نو روا نہیں. فرمایا ان دی شان تہاڈے تو زیادہ ہے, ان دا مقام زیادہ ہے. اور صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے نے اس دن تو بعد سارے صحابہ کرام نے عہد کر لیا جو مرضی ہو جاوے اسا صدیق نال جھگڑا نہیں کرنا, صدیق نال بحث نہیں کرنی, کیونکہ صدیق حضور نو بڑا عزیز ہے, حضور نو بڑا محبوب ہے. آقا علیہ السلام دے نال آپ کو محبت بہت زیادہ ہے. حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک جگہ تے کسی دے درمیان اختلاف ہو گئے, لڑائی ہو گئی اور آپ انہاں دی صلح کران واسطے تشریف لے گئے. آپ ادھر لیٹ ہو گئے, نماز کا وقت ہو گیا اور صحابہ کرام نے کافی آپ دا انتظار کیتا. آقا علیہ السلام نہ تشریف لائے. صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی تھی کہ تسی نماز پڑھاؤ. حضور نہیں تو تسی جماعت کراؤ. سارے صحابہ کرام دے کہتے وقت نکل رہا سی تو آپ نے مصلی امامت تے آپ کھڑے ہو گئے, نماز پڑھانی شروع کر دیتی. جس وقت نماز شروع ہوگی, نماز پڑھتے پہلے تو دوران نماز آقا علیہ السلام آ گئے. آقا علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے آپ دے پیچھے آ کے نماز دی نیت باندھی اور نماز پڑھنی شروع کر دیتی. جدو آپ نے نماز پڑھنی شروع فرمائی صحابہ کرام کو پتہ چلیا جنہاں نے حضور نو ویکھیا, کیونکہ صحابہ کرام دوران نماز بھی حضور نو ویندے سن.
انہوں نے ویکھیا تو انہوں نے نال دے نوں اشارہ کیتا، دوسرے نے نال دے نوں اشارہ کیتا کہ حضور آ گئے نے۔ تو اب چونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مصلی تے کھڑے نے، پچھلے سارے صحابہ کرام کو پتہ لگ گیا کہ حضور آ گئے نے، اور وہ اشارے کر رہے ہیں ایک دوسرے کو دوران نماز دس رہے ہیں بغیر بولن تو۔ ہن انہوں نے سوچا بھی ابوبکر کو کیویں پتہ لگے، تو انہوں نے پھر اپنے ہاتھ تے ہاتھ ماریا، آواز نکالی، کوئی متوجہ ہون تھوڑا جہا دھیان کرن۔ جس وقت انہوں نے توجہ پچھا کی تو ویکھیا کہ حضور آ گئے نے، تو آپ نے مصلی امامت چھڑ دیتا، آپ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ جب پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے اور حضور وال ویکھ رہے سن، پیچھے بھی ہٹتے پے نے اور نبی علیہ السلام طرف ویدے بھی پے نے۔ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا تسی مصلی کو نہ چھڈو اور نماز پڑھاؤ، تسی نماز پڑھا دے پے ہو، تسی نماز پڑھاؤ، مصلی امامت نہ چھوڑو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور دے اس فرمان تے عمل نہیں کیتا، آپ واپس آ گئے نے اور حضور نے عرض کی کہ تسا مصلی تے جاؤ اور نماز پڑھاؤ۔ آقا علیہ السلام چلے اور آپ مصلی امامت تے تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی۔ جس وقت نماز پڑھ لئی، سلام پھیر لیا، نماز مکمل ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک صحابہ کرام طرف پھیریا اور فرمایا اے ابو بکر، جدو میں تینوں آکھیا ہے کہ تو نماز پڑھا تے پھر تو کیوں نہیں پڑھائی؟ وجہ کیا ہے؟ جب میں جو کیا ہے بھی تو نماز جاری رکھے تو پھر تو کیوں روکی ہے؟ عرض کہتے ہیں ما کانا لابن ابی قحافہ ان یصلی بین یدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کی سونیا ابو قحافہ دے پتر دی کی اوقات ہے، تو موجود ہوئے تو پھر مصلی تے ہو کھڑا ہوئے، کیونکہ مصلی دا مالک تا تو ہے، تو ساڑی کیا اوقات ہے کہ تسا موجود ہوئے ہو اور پھر امامت کوئی اور کرائے۔ تو یہ محبت ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اور آپ دی محبت دا یہ صلہ ہے، ساری زندگی حضور دے نال گزاری ہے اور قبر دے وچ بھی حضور دے نال نے۔ حشر دا میدان آئے گا تو پھر بھی حضور دے نال ہی ہون گے۔ یہ وہ صلہ ہے جڑا خلق کائنات انہاں نوں ادا کرتا ہے جڑے اللہ دے محبوب نال محبت کرتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔